لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ولن يديك رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. محمد تاج رسول اللہ قاطبة محمد صادق الأقوال والکلم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہوار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا خطبہ جمعہ شریف ہمارے لیے یہ باعث سعادت ہے کہ وہ خطبہ شریف، وہ تقریر، وہ بیان مبارک جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہوئے پہلا جمعہ پڑھایا، اور پہلے جمعہ شریف میں سرکار کا پہلا خطبہ شریف جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو سنایا، وہی خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. حضور علیہ السلام کی مبارک زبان سے جو کلمات طیبات نکلے عربی زبان کے اندر، وہ عربی زبان کے الفاظ، ان کی تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور کچھ وضاحت، وہی آج کے بیان میں عرض کی جائے گی. سننے سے پہلے اس بات کی اہمیت ذہن میں رکھ لیجیے کہ ہمیشہ ایک قول بھی ہے کہ جو پہلا تعارف ہوتا ہے وہی آخری تعارف ہوتا ہے. جو پہلی بات ہوتی ہے وہی اہمیت والی ہوتی ہے. جو پہلا تعلق ہوتا ہے اسی کی پہچان آخر تک باقی رہتی ہے. جو پہلا تعارف کسی سے ہوتا ہے وہی آخر تک انسان کے دماغ کے اندر گھومتا رہتا ہے. اس بیس پر کہ آج کا ہم جیسا عام امتی بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ ہمیں پہلے تعارف میں بہترین تعارف دینا چاہیے. جو رسولوں کے رسول ہیں، نبیوں کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی پہلی گفتگو کتنی اہمیت والی فرمائی ہوگی، یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اسی اہمیت کے پیش نظر ہم نے مکمل خطبہ آج کا اسی عنوان سے عنوان کیا. اب توجہ سے میں آغاز کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ ان لفظوں سے دیا: الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واستہدیہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی حمد بھی کرتا ہوں، میں اس سے مدد بھی مانگتا ہوں، میں اس سے معافی بھی مانگتا ہوں، میں اس سے ہدایت بھی مانگتا ہوں.
وَأُؤْمِنُ بِهِ، میں اس پہ ایمان بھی رکھتا ہوں، وَلَا أَكْفُرُهُ، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ یہ الفاظ تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب توجہ کیجئے کہ سرکار خطبے کے اندر لفظ بول رہے ہیں کہ الحمدللہ احمدہ، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اللہ کی تعریف و توصیف کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے اللہ کی حمد کر رہے ہیں، ساتھ ہی پڑھا وَأَسْتَعِينُهُ، میں اللہ سے مدد بھی مانگتا ہوں۔ یہ جملہ ایک بہت بڑا ہمارے عقیدے کا جو ہے واضح طور پر دلالت کرنے والا جملہ ہے کہ سرکار خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ میں مدد اللہ سے طلب کرتا ہوں۔ اللہ سے مدد مانگنے والا پھر اللہ کا محتاج ہوا، اور جو محتاج ہو وہ خدا کی یہ پہچان ہے کہ وہ محتاج نہیں ہوتا۔ سرکار کا یہ مدد مانگنا یہ بتا رہا ہے کہ میں خود بھی اپنے آپ کو خدا نہیں سمجھتا، اور میرا ماننے والا کوئی امتی بھی مجھے خدا نہ سمجھے۔ خدائی اگر ذات رکھتی ہے، خدائی کی شان ہے، تو وہ ایک ہی ذات ہے، اللہ جل وعلا شانہ کی۔ وہ ذات کسی کی محتاج نہیں، باقی کل کائنات سارا جہان اس کا محتاج ہے۔ اگلے جملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ بولے واستغفرہ، میں رب سے معافی چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ انسان کو ہر وقت اللہ کے حضور معافی ہی طلب کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، کیونکہ ہمارا نیک عمل بھی کئی ایسے جرموں پر مشتمل ہوتا ہے کہ جن کے بعد معافی مانگنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ ہماری نیکیاں بھی کئی جرائم سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اس واسطے ہمیں سبق دیا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے حضور جب بھی بولو تو رب سے استغفار کرو۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا، ایک دن کے اندر 70 بار استغفار پڑھتے تھے۔ ہمیں سبق سکھانے کے لیے، وہ تو معصوم عن الخطا ذاتیں ہیں، وہ تو گناہوں سے بالکل پاک ہیں، گناہ ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ معافی مانگنے کا سبق اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم لوگ جس وقت بھی اللہ کے حضور حاضر ہو تو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس سے معافی طلب کیا کرو۔ اگلا لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا وَأَسْتَهْدِيهِ، میں اللہ سے ہدایت بھی طلب کرتا ہوں۔ کائنات پوری کو ہدایت دینے والی ذات کیا خود ہدایت پہ نہیں ہوگی؟ خود ہدایت پر ہے۔ یہ سبق بھی ہمارے لیے تھا کہ اللہ سے معافی مانگنے کے بعد ہدایت کی دعا کرنا کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ہدایت وہ شے ہے جو انسان کے پاس رہے تو ایمان پہ خاتمہ ہوگا، اور اگر ہدایت سے بندہ بے ہدایتہ ہو جائے، بے ہدایت ہو جائے، تو پھر خطرہ ہے کہ جو آیا ہوا ایمان ہے وہ بندہ گنوا نہ بیٹھے۔ اس واسطے ہمیں سکھایا کہ یوں لفظ بولو واستہدیہ کہ یا اللہ میں تجھ سے ہدایت طلب کرتا ہوں۔ اگلا جملہ شریف کے سرکار فرماتے ہیں وَأُؤْمِنُ بِهِ، میں اللہ کی ذات پر ایمان بھی رکھتا ہوں، ذات خداوندی پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ یہ مومن اور ایمان کا دعویٰ حضور علیہ السلام نے کیا۔ مومن وہی ہوتا ہے جو اس پہ ایمان رکھے، اس کا کفر نہ کرے، لیکن ساتھ ہی دوبارہ یہ جملہ بھی بولا کہ میں ایمان رکھتا ہوں، اس کا کفر نہیں کرتا۔ کیوں؟ پچھلی بات کو پکا کرنے کے لیے کہ میرا ایمان کوئی کچا نہیں ہے کہ میں ایمان بھی رکھوں کفر بھی کروں ایمان بھی رکھوں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں فرمایا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کفر نہیں کرتا، کہ ایمان رکھنے کے بعد کسی قسم کی کفر والی چیز کی آمیزش ایمان میں نہیں ہونی چاہیے، یہ بات سکھانا چاہتے تھے۔ اور اگلے جملے پہ غور کرنا، فرمایا میں خود بھی کفر نہیں کرتا، وَأُعَادِي مَن يَكْفُرْهُ، جو میرے رب کا انکار کرنے والا ہو میں اس سے دشمنی بھی رکھتا ہوں۔ جو میرے رب کا انکاری ہے میں اس کا دشمن ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرزمین مدینہ پر پہلا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جس کے اندر یہ بات واضح قرار دے دی گئی کہ میں
کافروں کا دشمن ہوں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں میں ان کا دشمن ہوں، میری ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ یہ جملے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا رہے تھے۔ محبت بانٹنی چاہیے ضرور، پر ہر جگہ پہ نہیں۔ جو اس کا ہو اس سے ضرور پیار کرو، اور جو اس کا نہیں وہ ہمارے پیار کا حقدار نہیں ہے۔ رحمت کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہے ہیں کہ مولا جو تیرا منکر ہے وہ میرا ہو سکتا، اس سے میری دوستی ہو سکتی، میں اس کا دشمن ہوں۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ہمیں سبق دینے کے لیے کہ محبت بانٹتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ میں کس کے ساتھ محبت کر رہا ہوں اور کس کے ساتھ دشمنی کر رہا ہوں۔ اور یہاں پہ یہ حدیث بھی بیہقی شریف کی میں ساتھ ملا رہا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اتدری ای اور الایمان اوثق، اے عبداللہ بن مسعود جانتے ہو ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ تو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ یہ جواب صحابہ کوئی بات جاننے کے باوجود بھی عرض کر دیتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم چھوٹے ہیں، حضور بڑے ہیں، ہو سکتا ہے جس بات کا ہمیں علم ہو سرکار اس کے علاوہ کوئی اور بات بتانا چاہتے ہوں۔ ادب احترام کے پیش نظر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہو ایمان کی مضبوط رسی کون سی ہے۔ مضبوط رسی سے مراد یہ تھا کہ وہ رسی ایمان کی جو کسی حالت میں بھی ٹوٹے نہیں، وہ ایمان کی رسی جو سخت مشکل حالات میں بھی نہ ٹوٹے، کوئی ایمان سے پیچھے ہٹانا چاہے تب بھی بنا نہ ہٹے۔ تو یا رسول اللہ وہ ایمان کی مضبوط رسی آپ ہی بتائیے پھر کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الولایۃ فی اللہ الحب فیہ والبغض فیہ، فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے بندوں سے پیار کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، یہ ایمان کی مضبوط رسی ہے۔ دونوں پہلو ذہن میں رکھنا، اللہ کے پیارے بندوں سے پیار کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی بھی کرنا، یہ ایمان کی مضبوط رسی ہے۔ جو ہر ایک کا سجن ہو، ہر ایک کے ساتھ اس کی یاری ہو، مسلمان کا بھی دوست اور کافر کا بھی دوست، اس کے پاس ایمان کی رسی نہیں ہے۔ ایمان کی رسی اس کے پاس ہے جس کے کچھ دوست ہوں کچھ دشمن ہوں۔ دوست وہ ہوں جو اس کے ماننے والے ہیں اور دشمن وہ ہیں جو اس کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اب کوئی اپنے آپ کو کہے میں براڈ مائنڈڈ ہوں جی، میں کھلے دماغ کا مالک ہوں، میں کسی سے دشمنی نہیں کرتا، او بھائی تجھ سے بڑھ کر وہ ذات رحیم و کریم ہے جس کو رب نے رحمت للعالمین فرمایا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میری دشمنی ہے اس سے جو اس کا دشمن ہے۔ بھائی محبت کا تقاضا ہے جس سے پیار ہو اس کا پیار کرنے والا پیارا لگتا ہے، اور اس یار سے دشمنی کرنے والا بھی اپنا دشمن لگتا ہے۔ یہ تقاضا محبت ہے، جس سے پیار ہو اس کے پیارے پیارے لگیں اور اس کے دشمن دشمن لگیں۔ جب اللہ سے پیار ہے تو اللہ کا پیارا پیارا لگنا چاہیے، اور جو رب کا دشمن ہے وہ دشمن ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ انسان کا محبت والا رشتہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا وَوَادِي مَن يَكْفُرْهُ، میں دشمن ہوں اس کا جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ یہ خود سرکار بھی پڑھ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ ارسلہ بالہدی، جن کو اللہ نے ہدایت دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا، ودین الحق، اور دین حق عطا فرما کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور آگے فرمایا والنور، اور جن کو اللہ نے نور دے کر دنیا میں بھیجا، والموعظہ علی فترۃ من الرسل، رسولوں کا دنیا پہ آنا رک چکا تھا جس وقت، اس دوران اللہ نے اپنے حبیب کو نصیحت دے کر دنیا پہ مبعوث فرمایا۔ وقلۃ من العلم، جس وقت دنیا سے علم اٹھ چکا تھا، زمانہ جاہلیت آ چکا تھا، لوگ علم کے دشمن بن چکے تھے، لوگ دین سے دور ہو چکے تھے،
اس وقت کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وَدَلَالَةٍ مِّنَ النَّاسِ، اور جس وقت لوگوں کے اندر گمراہی گھر کر چکی تھی، گمراہی پھیل چکی تھی، اس وقت اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ وَإِنْقِطَاعٍ مِّنَ الزَّمَانِ وَدُنُوٍّ مِّنَ السَّاعَةِ وَقُرْبٍ مِّنَ الْأَجَلِ، فرمایا قیامت کے قریب جس وقت دنیا ختم ہونے والی تھی اور موت قریب آ چکی تھی، اس وقت اللہ کریم نے اپنے محبوب کو دنیا پہ مبعوث فرمایا۔ اب یہ بات پچھلی کتابوں میں موجود تھی کہ جس کے اندر یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا پہ ظاہر ہونا یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ قیامت کے قرب کی ہر علامت بری نہیں سمجھنی، کچھ ہیں بری بھی ہیں، جیسے ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، یہ قرب قیامت کی علامت ہے، یہ بری ہے، لیکن ہر علامت بری نہیں قیامت کی۔ بندہ کہے کہ لے جی سرکار کا دنیا پہ آنا یہ قیامت کی علامت کیسے بن گیا؟ نہیں، قیامت کی علامتیں کچھ اچھی بھی ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا پہ آنا یہ قرب قیامت کی علامت ہے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہونا یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے۔ یہ کوئی دونوں بری چیزیں تو نہیں، اچھی چیزیں ہیں۔ دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل ہو جانا یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے۔ اب یہ بھی کوئی بری بات تو نہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو بہرحال قرب قیامت کی علامتوں میں یہ بھی تھا کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پہ مبعوث فرمائے گا۔ آگے حضور علیہ السلام نے تقریر سٹارٹ کر دی، فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا۔ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَىٰ، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ یہ ہے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ جس وقت پہلا جمعہ شریف مدینہ شریف کی دھرتی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے لگے تو مجمع عام میں حضور علیہ السلام ان لفظوں سے خطاب فرما رہے ہیں، جو اللہ رسول کا اطاعت گزار ہے وہی ہدایت والا ہے، جو اللہ رسول کا نافرمان وہ گمراہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہدایت کا دار و مدار اللہ رسول کی تابعداری پر ہے، اور گمراہی اسی کے پاس آئے گی جو اللہ رسول کی راہ چھوڑ کر کہیں اور جانے کی خواہش کرے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ بات کو مزید سمجھو، اللہ کی طرف سے قرآن ملا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث ملی۔ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی سوچ کے پیچھے چلنے والا وہ گمراہ ہوگا، اور جس نے قرآن و سنت کا دامن نہیں چھوڑا، فرمایا وہ قرآن و سنت کی تابعداری کرنے والا راشدہ، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جس نے قرآن و سنت کی راہ کو چھوڑا دل دلالا بعیدا، وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا، بڑی دور کی گمراہی میں، جس سے واپس پلٹنا اس کا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ وَأُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، اگلا جملہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں رب سے ڈرتے رہنا۔ میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں کہ رب سے، اے مدینہ شریف کی سرزمین کا پہلے خطبے میں بھی اللہ سے ڈرنے کا حضور نے فرمایا، اور حجۃ الوداع کے آخری خطبے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے ڈرنے کا فرمایا۔ درمیان کی ساری زندگی میں بھی رب سے ڈرنے کا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ہے وہ نسخہ کیمیا رب سے ڈرنے والا کہ جس کو نصیب ہو جاتا ہے وہ بند کمرے میں بھی اس کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ اپنی طاقت کے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، رب سے ڈرے گا، رب کا خوف اس کے دل میں ہے۔ سارے وسائل ہونے کے باوجود نافرمانی کے سارے ذریعے موجود ہیں، چاہے تو ہر طریقے سے نافرمانی کر سکتا ہے، پر دل میں خوف ہو وہ نافرمانی نہیں کرے گا۔ بیسیکلی بنیادی چیز ہے اللہ کا ڈر۔ جس بندے کو نصیب ہو گیا وہ بت خانے میں بھی بیٹھ کر مردود نہیں ہوگا، شراب خانے میں بھی بیٹھ کر مردود نہیں ہوگا، جس کو رب کا خوف نصیب ہو گیا۔ اور جس بدبخت کو خوف خدا نصیب نہیں وہ مسجد میں بیٹھ کر بھی مردود ہوگا، کیونکہ وہ مسجد میں بیٹھ کر ایسی سوچ سوچے گا، ایسا کام کرے گا، ایسا کچھ بول بیٹھے گا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔
اللہ کا خوف ایسی چیز ہے جو بندے کو کسی مقام پر بھی گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ اس واسطے سرکار نے فرمایا میں وصیت کرتا ہوں، ایک ہوتی ہے نصیحت اور ایک ہوتی ہے وصیت۔ وصیت کا لفظ عام طور پر اس پہ بولا جاتا ہے جو فوت ہونے والا اپنے پچھلوں کو کوئی آرڈر دے کے جائے، اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ عموماً لوگ نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہیں اور وصیت پر اوکھا سوکھا عمل کر ہی لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ زندگی میں کوئی بابا نصیحت کرتا گیا، اس کو نہیں ماننا، اگر اس نے وصیت کر دی تھی کہ مجھے فلاں قبرستان میں دفنانا ہے، اس کے لیے ٹل لگا دے، چاہے لڑائی ہو جائے، قتل و غارت ہو جائے، نہیں ساڈے بابے دی وصیت ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ لفظ وصیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا اسی خاطر تاکہ عمل کرنے کے لحاظ سے میرے امتیوں کو ہو کہ نصیحت بھی عمل کرنے والی چیز ہے، پر وصیت اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے عمل کے لحاظ سے۔ فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وصیت فرماتا ہوں، اہم حکم دیتا ہوں کہ رب سے ڈرتے رہو۔ اور فرمایا فَإِنَّهُ خَيْرَ مَا أَوْصَى بِهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ، فرمایا مسلمان اگر مسلمان کو وصیت کرے تو سب سے بہترین وصیت یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے کہے اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ یہی سب سے بہترین نصیحت ہے، یہی بہترین وصیت ہے۔ ہم سب کو رب نے زبان دی ہے، ہم سب کے کوئی نہ کوئی دوست ہیں، ہم سب کا کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق ہے۔ سرکار کے اس فرمان شریف کے مطابق جو پہلا خطبہ مدینہ شریف کی دھرتی پر دیا، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم جس سے ملیں، جس سے ہماری بات ہو، ہماری ہر مجلس، ہر گفتگو کے اندر کم از کم یہ جملہ ضرور ہو، او بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ہو سکتا ہے ہماری زبان سے نکلنے والے لفظ میں کسی وقت تاثیر ہو اور اگلے بندے پر اثر کر جائے اور اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، اور یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ کہنے والا بار بار ایک بات کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بھی وہ نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ ہم بار بار جب وصیت اللہ سے ڈرنے کی کریں گے، والدین اپنی اولاد کو کریں، اولاد آپس میں اپنے بہن بھائیوں کو وصیت کریں اللہ سے ڈرنے کی، فرمایا یہ بہترین وصیت ہے۔ اور بہترین چیز یہی ہے کہ ان یحدہ علی الآخرہ، سرکار نے فرمایا مسلمان کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے پاس بیٹھے اسے آخرت کی رغبت دلائے، آخرت کا خوف اس کے دل میں پیدا کرے، آخرت کے ساتھ دل لگی اس کے دل میں پیدا کرے، آخرت کا پیار اس کے دل میں پیدا کرے، آخرت کی فکر، آخرت کی اہمیت اس کے دل میں پیدا کرے، اس کے دل میں یہ بات بٹھا دے بھئی یہ دنیا مٹ جانی ہے، سارے کا سارا کچھ یہیں پہ رہ جائے گا، انسان کا اصلی گھر اگلا گھر ہے، اور اس گھر کے لیے کچھ نہ کچھ جوڑ کے ساتھ لے جانا ہے، اور اس گھر کے لیے جوڑی ہوئی چیزیں یہ دنیا کا مال و متاع نہیں ہے، اللہ کے دربار میں خلوص دل کے ساتھ ایمان رکھتے ہوئے جو نیک عمل ہوگا وہی بندے کے ساتھ آخرت میں سرمایہ بن کے قبر میں ساتھ جائے گا۔ اس واسطے فرمایا مسلمان کی بہترین نصیحت یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو آخرت کے معاملے میں برمگشت کرے، وَيَأْمُرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ، اور دوسرے مسلمان کو حکم دے او بھائی اللہ سے ڈرو، فَاحْذَرُوا مَا حَذَّرَكُمُ اللَّهُ مِن نَفْسِهِ، سرکار نے فرمایا ان چیزوں سے بچ جاؤ جن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا، اور ڈرو اتنا رب سے جتنا اس نے اپنی ذات سے ڈرنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا، ڈرو اس سے اتنا جتنا کہ اس نے اپنی ذات سے ڈرنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا۔ ایک بات تھوڑی سی توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو اور کوئی غلط ناجائز کام ہو، ہم اس کے سامنے کرتے ہیں؟ بولیے، نہیں کرتے۔ آج کل کیمرہ آ چکا ہے، مختلف جگہ پہ لگا ہوگا، ادھر ادھر نظر پھیر لیتے ہیں، اگر کیمرے کی آنکھ میں بیٹھے ہیں تو طبیعت میں شرارت ہو بھی صحیح تو انسان احتیاط کر لیتا ہے، فقط اس وجہ سے کہ میرے حالت کو فلاں صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے کیمرے کے ذریعے، یا میں جس حال میں جو کچھ کر رہا ہوں چھوٹا سا بچہ ہے اس کو دیکھ رہا ہوگا، اگر بچے کے دیکھنے کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں، انسان کی فطرت میں کئی گناہوں سے بچت ہو جاتی ہے۔ جس انسان کی فطرت میں، دل میں، طبیعت میں بیٹھ جائے گا کہ اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے
ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تو اگر اس بات کا یقین ہو جائے گا تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ اور یہی سبق سرکار بالکل پہلے دن فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا ولا افضل من ذالک نصیحہ، فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں، ولا افضل من ذالک ذکرہ، اور اس سے بڑھ کے کوئی یاد دہانی نہیں ہے جو بندہ بھی خطاب کرے۔ سب سے بڑا مین خطاب یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی ترغیب دے۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّهُ تَقْوَى لِمَنْ عَمِلَ بِهِ عَلَى وَجَلٍ وَمَخَافَةٍ، فرمایا تقوی یہی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ اب تقوی کی وضاحت حضور علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ تقوی یہی ہے کہ بندہ عمل کرے۔ کیا ہے تقوی؟ بندہ عمل کرے۔ اور اگلے جملے پہ غور کرنا، علی مخافت و وجل، عمل بھی کرے اور ساتھ ڈرتا بھی رہے۔ عمل بھی کرے اور ساتھ، ہمارے ڈر کی معیار اور ہے، ہم کہتے ہیں کہ میں کوئی گنہگار ہوں کہ ڈروں رب سے، مجھے ڈر کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اور لوگوں میں پھیلے ہوئے مختلف قسم کے اشعار، ہر جو ہے جاہل ان پڑھ بھی اٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لوکاں مینوں آن ڈرایا کہ رات قبر دی کالی۔ وہ اللہ کے بندے، لوگوں نے نہیں ڈرایا، یہ تو نبیوں کے نبی نے ڈرایا ہے توجہ آپ کی؟ اس سے ڈرنے کے بارے میں یا آخرت کے خوف کے حوالے سے جو کچھ ملا ہے وہ دربار مصطفیٰ سے ملا ہے، لوکاں نہیں ڈرایا، اللہ کے رسول نے ڈرایا ہے۔ وہ بات کہ وہاں پہ سرکار آئیں گے، میں سنیا اتھے اس نے آنا جدے موڈے کملی کالی، بالکل اس ذات نے تشریف لے کے آنا ہے۔ لیکن اگر یہ وجود ان کی غلامی کا پیکر ہوگا تو پھر وارے نیارے، پھر تو بلے بلے۔ لیکن اگر اس ذات اقدس نے قبر میں آتے ہوئے خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ چہرہ اقدس پھیر لیا تو پھر کیا بنے گا؟ میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی پاک کے اندر جب بھی قبرستان کے اندر جاتے، قبر پر نگاہ پڑتے ہی حضرت عثمان غنی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور کتنا روتے، حتیٰ تبل لحیتہ، کہ حضرت عثمان غنی کی داڑھی مبارک یوں تر ہو جاتی جیسے وضو کرنے کے بعد ہماری داڑھی سے پانی گر رہا ہوتا ہے، اتنی داڑھی مبارک تر بتر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا اے عثمان غنی، قبر کو دیکھ کے اتنا زیادہ کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے۔ توجہ، کس سے سنا؟ لوگ کا نہیں، اللہ کے رسول سے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور جو بندہ یہاں سے نجات پا جائے گا آگے بھی نجات پا جائے گا، اور جو یہاں پہ پکڑا گیا وہ آگے بھی پکڑا جائے گا۔ میں اس قبر کو دیکھ کر اس واسطے روتا ہوں، میرا معاملہ کیا پتہ کیا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کا ٹکٹ حضور کے ہاتھ سے ملا ہے، جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ دربار مصطفیٰ سے ملا ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ کے اندر داخل ہیں صحابی، پر خوف خدا اتنا ہے کہ ڈر رہے ہیں قبر کو دیکھ کر۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے عمل ہوگا، اور عمل کے ساتھ ساتھ بندے کے دل میں خوف رہے گا۔ اور فرمایا وَأَوْنِ صِدْقٍ عَلَى مَا تَبْتَغُونَ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اگر فرمایا کوئی بندہ اپنی آخرت اچھی بنانا چاہتا ہے تو سب سے بہترین مددگار چیز یہی ہے کہ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف بٹھا لے۔ اگر آخرت، ہر بندے کی خواہش ہے بھئی آخرت اچھی ہو جائے، ہر بندے کی خواہش ہے آخرت اچھی ہو جائے۔ آخرت کی اچھائی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل کے اندر آخرت کا خوف آئے، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ یہ آخرت کی بہتری کا سامان اسی سے ہے، اور کوئی چیز اتنی معاون نہیں ہوگی جتنا آخرت کا خوف اور رب کا خوف اس معاملے میں انسان کا مددگار ہوگا۔ ہمارا اس بات پر پورا یقین ہے، فوت شدہ کو ایصال ثواب کرو ثواب پہنچتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فوت شدہ کی اولاد کوئی نیک عمل کر کے اسے ثواب پہنچائے، اسے ثواب پہنچتا ہے۔ فوت شدہ کو آپ کوئی عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو جائیں کہ یہ ثواب میں فلاں بندے کو دیتا ہوں، پہنچتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
لیکن آخرت کی کامیابی کا دار و مدار سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے خوف پر ہے۔ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھ کے جائے، پھر چھوٹا سا عمل بھی بہت قیمت پا جاتا ہے۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يُصْلِحْ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ أَمْرِ السِّرِّ وَالْعِلَانِيَةِ لَا يَنْوِي بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ يَكُنْ لَهُ ذِكْرًا فِي عَاجِلِ أَمْرِهِ وَذُخْرًا فِي مَا بَعْدَ الْمَوْتِ حِينَ يَفْتَقِرُ الْمَرْءُ إِلَىٰ مَا قَدَّمَ وَمَا كَانَ مِنْ سِوَىٰ ذَلِكَ۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اپنا اور اپنے رب کا باہمی تعلق درست کر لیا، اپنے رب سے تعلق درست کر لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھپے ہوئی حالت میں بھی اور اعلانیہ حالت میں بھی، ظاہراً بھی اور چھپی ہوئی حالت کے اندر بھی، جس نے ہر حال کے اندر اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ بہتر کر لیا، اپنی ظاہری حالت بھی درست کر لی، اپنی باطنی حالت بھی درست کر لی، رب کے ساتھ جو انسان کا رشتہ تھا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے انسان کو دو فائدے حاصل ہوں گے۔ یقل لہو ذکرًا فی عاجل امرہ، اس عمل کی وجہ سے اللہ دنیا میں اس کے چرچے کر دے گا، دنیا میں اس کے۔ اب دیکھو آپ اس بات کو خوبی سمجھتے ہو کہ ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ، بندہ کہتا ہے نا تو فلاں بندے نال اپنا تعلق ٹھیک کر لے، وہ فلاں کے ساتھ تعلق ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اس کے بارے میں، اس کے دل میں اس کے بارے میں کوئی چیز ایسی نہ رہے، یہ اس کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آئے، وہ اس کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آئے۔ رب تو بندے کے ساتھ ہمیشہ بہتری فرماتا ہے، بندے کا پھر حق بنتا ہے کہ بندہ اپنے مالک کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کر لے۔ فرمایا اس سے دنیا میں چرچے نصیب ہوں گے، اور فرمایا یہی عمل ایسا ہے کہ جو آخرت میں موت کے بعد تمہارا ذخیرہ بنے گا، سرمایہ بنے گا۔ موت کے بعد آخرت میں قبر کا سرمایہ یہی ہے کہ انسان کا معاملہ اپنے مالک کے ساتھ درست ہو جائے، یہ نہ ہو کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک بناتے بناتے انسان اپنے مالک کو بھلا دے، لوگوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرتے کرتے اپنے مالک سے تعلق خراب کر بیٹھے۔ نہ بھائی، لوگ روٹھتے ہیں تو روٹھ جائیں، اپنے مالک کو کبھی ناراض نہ کرنا، کیونکہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھی سب کچھ عطا فرمایا ہے، ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے بھی بہت کچھ دیا ہے، ہمیں دنیا سے جانے کے بعد بھی جو کچھ ملنا ہے اس کے دربار سے ہی ملنا ہے۔ جس ذات اقدس کا ہر جگہ پر اتنا ہم پر احسان ہو، اس سے تعلق خراب نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ آئی نا؟ اس سے تعلق خراب۔ میں ایک ساحلی علاقے میں دریا کے کنارے میں ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ لوگوں کی زبان پر نا ایک لفظ ہوتے تھے پرانے وقتوں میں، جب کشتیوں کا دور تھا تو لوگ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے بھائی ملا نال مجا کے نہیں رکھنی۔ ملا جانتے ہو نا، کشتی چلانے والا، کشتی کا جو ڈرائیور ہوتا ہے اسے ملا کہتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو بھی کہتے تھے کہ ملاح کے ساتھ تعلق خراب نہیں کرنا، اور پنجابی میں جملہ یہ بولتے تھے کہ لگنا پار تے ویر ملاح نال، جانا ہم نے دریا سے پار ہے اور ملاح کے ساتھ دشمنی ہو تو پار کیسے جائے گا؟ تیرنا بھی نہیں آتا اور ملاح کے ساتھ بندہ دشمنی ڈال لے۔ ملاح نے ایک دریا سے پار کرنا ہے، اور رب نے زندگی کی ہر سانس کی مشکل سے ہمیں پار کرنا ہے۔ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، دکھ کا موقع ہو، پریشانی کا موقع ہو، ہر حال کے اندر بندے کی نظر اس کی ذات پہ ہونی چاہیے۔ مت سوچنا اپنی زندگی کے اندر کہ میں ایسا کروں گا تو پھر لوگوں کے ساتھ معاملہ خراب ہو جائے گا، ایسا کروں گا تو لوگوں کے ساتھ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ نہ بھائی، لوگ تمہیں کیا دیتے ہیں، سب کچھ تو تمہیں دربار خداوندی سے ملا ہے۔ اپنا معاملہ اس کے ساتھ خراب نہیں کرنا، اپنا تعلق اس کے ساتھ خراب نہیں کرنا۔ انتہائی مصروفیت کا وقت تھا، دکان پہ رش لگا ہوا تھا، یہ سوچا کہ اب دکان کا دروازہ بند کر دوں اور نماز کے لیے چلا جاؤں تو گاہکی متاثر ہو جائے گی، میری دکان کا مقام خراب ہو جائے گا۔ او بھائی، گاہکوں سے تعلق خراب ہوتا ہے تو کر دو، اس سے تعلق نہیں خراب کرنا۔
کیونکہ اس ذات سے تعلق خراب ہو گیا تو پھر نہ دنیا پہ کچھ بنے گا نہ آخرت میں بنے گا۔ اس واسطے فرمایا جس کا رب کے ساتھ تعلق ٹھیک رہا، اور درمیان میں لفظ بولے ظاہراً بھی باطناً بھی، صرف اوپر اوپر سے نہیں کہ جب لوگوں کے سامنے بیٹھے اس وقت حاجی صاحب بنا ہوا ہو، اور جب بند کمرے میں ہو تو اس وقت اس کے کرتوت دیکھنے والے ہوں، ایسا نہ ہو، بلکہ حیا ہو رب کی ذات کا، سر عام لوگوں کے سامنے جو خیر اور نیکی ہے اس سے بڑھ کر نیکی خلوت کے اندر، اکیلے پن کے اندر ہو۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ صحابہ کی جاسوسی کرنے کے لیے جب کافروں کا ایک نمائندہ حضور کے صحابہ کے لشکر میں آیا تو اس نے دیکھا اور دیکھ کے واپس پلٹا، تو ان کافروں نے اپنے اس جاسوس سے پوچھا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ اس نے کہا تھا دن کے تو وہ پرہیزگار ہیں ہی ہیں، پر رات کے وہ دن سے بڑھ کر پرہیزگار ہیں۔ ان کی جلوت، ان کا ظاہر لوگوں کے درمیان جتنا نیک ہے وہ تو ہے ہی ہے، کہا ان کا اکیلا پن ان کی ظاہر سے بھی زیادہ پرہیزگار ہے۔ مومن کا اکیلا پن اللہ کے دربار میں ریٹ بھائی اسی کا لگتا ہے، سچی بات کر رہا ہوں۔ بارگاہ خداوندی میں ریٹ انسان کی خلوتوں کے لگتے ہیں، جلوتوں کے نہیں لگتے۔ جلوتوں میں بیٹھ کر ہم جیسے گناہگار بھی پتہ نہیں کیا کیا خوب باتیں کر دیں گے، پر خلوت کا نیکوکار، اکیلے کمرے کا نیکوکار کامیاب وہ بندہ ہے جس کو خلوت میں بھی رب کی ذات کا خوف رہا۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، خلیفہ ہارون الرشید کی بیگم تھی ملکہ زبیدہ، گئی حرم میں، وہاں پہ دیکھا لوگوں کو پانی کی بڑی تنگی تھی، تو کہا یہاں پہ ایک نہر کھدوانی ہے جس کا پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچے۔ عملہ بلا لیا، شاہی دربار سے خزانے منگائے۔ نہر کی بہت بڑی لمبائی اور چوڑائی تھی، سینکڑوں کے حساب سے مزدور لائے، خربوں کے حساب سے روپیہ خرچ کیا، اور روپیہ خرچ کر کر کے اس نے نہر کا انتظام کیا، لوگوں کو پانی پلانے کے لیے سلسلہ کیا۔ جس وقت آخر پہ مزدوروں نے حساب و کتاب کے کاغذات دیے کہ یہ ہے سارا حساب و کتاب چیک کر لیجئے، تو ملکہ نے دیکھ کر وہ حساب و کتاب کے کاغذ پھاڑ دیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا میں تیرے ذات سے حساب نہیں کرتی، میری عرضی یہ ہے مجھ سے حساب نہ کرنا۔ کام کتنا بڑا نیکی کا تھا۔ ملکہ زبیدہ فوت ہو گئی، بعد مرنے کے کسی نے دیکھا اور اس نے پوچھا ملکہ زبیدہ اور جو اتنا بڑا نیکی کا کام کیا، اتنی بڑی نہر کھدوائی، اس پر تجھے رب کے دربار سے کیا ملا؟ تو اس نے کہا کہ اس عمل کا اتنا ریٹ نہیں لگا جتنا ریٹ ایک اور عمل کا لگا ہے۔ کسی نے پوچھا وہ اور عمل کیا تھا؟ کہا میں گھر میں بیت الخلاء میں چلی گئی، باتھ روم بیت الخلاء میں چلی گئی، وہاں پہ اپنا ستر کھول لیا تھا، پردہ کھول لیا تھا، اور بیٹھنے والی تھی پیشاب پخانے کی خاطر۔ اچانک مؤذن کی آواز آئی اللہ اکبر، میں نے رب کا پاکیزہ نام سنا تو میرے دل میں حیا آئی کہ اللہ کا نام گونج رہا ہو اور میرا ستر کھلا ہوا ہو۔ میں نے وہیں پہ ہی اپنا ستر ڈھانپ لیا، اللہ کی بارگاہ میں گئی تو رب نے کہا تیرا یہ عمل مجھے بڑا پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرا یہ عمل مجھے بڑا پسند آیا، کیونکہ باتھ روم میں کوئی دوسرا فقط اسی کی خاطر خلوت میں اللہ کی رضا کی خاطر عمل کیا، رب راضی ہو گیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں بندہ کامیاب وہی ہے جس کی جلوت بھی اس کے خوف سے بھری ہوئی ہو، جس کی خلوت بھی اس کے خوف سے بھری ہوئی ہو۔ فقط لوگوں کے سامنے بیٹھ کر نیکوکار نہ ہو، اکیلے میں بھی نیکوکار ہو، اکیلے میں بھی نیکوکار ہو، خلوت میں بھی پرہیزگار ہو۔ اس کے خلوت کا عمل اللہ کے دربار میں بہت بڑا مقبول ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا بروز قیامت ایک شخص آئے گا تو اللہ کریم جل شانہ فرمائے گا چل تو بخشا ہوا ہے، وہ رک کے عرض کرے گا مولا میرے پاس تو عمل بھی نہیں ہے، نہ میں نے کوئی عمل کیا ہے، بتا تو صحیح میری بخشش کی وجہ کیا ہے؟ کریم رب اس سے فرمائے گا میرے بندے تیری زندگی کی ایک رات تھی تو سویا ہوا تھا، پر میں تو وہ ہوں نا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جسے اونگ بھی نہیں آتی اور جسے نیند بھی نہیں آتی۔ میرے بندے تو سویا ہوا تھا، تو نے سائیڈ بدلی، کروٹ چینج کی، اور اس کروٹ کے چینج کرتے ہوئے تو نے انگڑائی لی، اور انگڑائی لیتے ہوئے تیری زبان سے نکلا اللہ اکبر۔
وہ رات کے اکیلے پن میں تیری زبان سے ایک بار جو میرا نام نکلا، اس کے صدقے میں نے تیری بخشش فرما دی۔ یہ ہے وہ عمل جس کا ریٹ اللہ کے دربار میں لگتا ہے۔ ریٹ تبھی لگتا ہے بھائی جب خالصتاً اس کی ذات کی خاطر ہو۔ جلوتوں کے نیک سارے ہوتے ہیں، خلوتوں کا نیک کوئی کوئی ہوتا ہے۔ یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے کہ جن کا اکیلا پن بھی اللہ کے خوف سے بھرا ہوا ہو، وہی تو پھر مصر کے تخت پہ بیٹھتے ہیں، جیلیں بھی کاٹتے ہیں۔ اور زلیخا نے بلایا تھا یوسف علیہ السلام کو بند کمرے میں، شہزادی ہے، سب کچھ میسر ہے، اور کہا کہ آ جاؤ میرا ارادہ پورا کرو، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اس کی پاداش میں جیل کی سزا بھی بھگتنی پڑی، جیل کی سزا تو برداشت کر لی، لیکن رب کا خوف خلوت میں بھی برقرار رہا، اور پھر رب نے دکھایا کہ میں جیل کے قید خانے سے نکال کر تجھے مصر کے تخت پہ بھی بٹھاؤں گا۔ اے حضور کے فرمان کی وضاحت ہو گئی نا کہ جس کو ظاہراً باہراً باطناً اللہ کا خوف نصیب ہو، دنیا میں چرچا ہوگا، آخرت میں اسے سرمایہ نصیب ہوگا۔ آگے سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ تمہیں اپنا خوف دلانا چاہتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي عَاجِلِ أَمْرِكُمْ وَعَاجِلِهِ، فرمایا دنیا میں جس حال میں گزر رہے ہو اور آئندہ کا جو وقت آنے والا ہے، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ فَإِنَّهُ، دیکھو کتنی بار پھر ڈر کی بات آ گئی، پھر کہا ڈرتے رہو، پھر فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو رب کا خوف رکھتا ہے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے، انسان جو ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا، اسے بڑا اجر دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، فرمایا یہی شخص بہت بڑا کامیاب ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ تُوَقِّي مَقْتَهُ وَتُوَقِّي عُقُوبَتَهُ وَتُوَقِّي سُخْطَهُ، اللہ کا خوف ایسی چیز ہے جو رب کی ناراضگی سے بندے کو بچاتا ہے، رب کے غصے سے بندے کو بچاتا ہے، اور اللہ کا تقوی ایسی چیز ہے جو رب کی طرف سے جو سزا ہے اس سے بھی بندے کو بچا دیتا ہے۔ خوف خدا بڑی نعمت ہے۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ تُبَيِّضُ الْوَجْهَ، فرمایا اللہ کا خوف ہی تو ایسی چیز ہے جو چہرے کو نورانی بنا دیتا ہے۔ اللہ کا خوف ہی ایسی چیز ہے جو چہرے کو نورانی بنا دیتا ہے۔ یہ کریموں لوشنوں سے رنگت نہیں ملتی، رنگت رب کے بارگاہ میں جھکنے سے ملتی ہے۔ رونق افروز ہوتا ہے وہ چہرہ جس دل میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا خوف ہوتا ہے۔ رنگوں کی بات نہیں ہوتی، رونق کی بات ہوتی ہے۔ کئی سیاہ رنگ میں بھی پر رونق ہوتے ہیں، اور کئی سفید چہرے لے کر بھی بے ذوق ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، رب کے محبوب فرماتے ہیں خوف خدا وہ دولت ہے کہ جس سینے میں نصیب ہوگا اللہ چہرے کو نورانی بنا دے گا۔ آگے فرمایا وَتُرْضِ الرَّبَّ وَتَرْفَعُ الدَّرَجَةَ، خوف خدا ایسی چیز ہے جس سے رضائے خداوندی نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ بندے کا درجہ بلند فرمائے گا۔ اور فرمایا خُذُوا بِحَظِّكُمْ وَلَا تُفْرِطُوا فِي جَنبِ اللَّهِ، فرمایا اللہ کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا۔ اللہ کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی، اس کا حکم آ جائے، اس کی بات کا پتہ چل جائے، پھر تم عیش میں ہو یا تیش میں ہو، اپنی عیش اور تیش کو بھول جانا، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ عیش اور تیش اپنی بھلا دینا۔ عیش کا معنی خوشی، تیش کا مطلب غصہ۔ اپنی کاوڑیں، اپنے غصے بھول جانا، جب بات اس کی آ جائے تو اس وقت اپنی ذات نہیں، اپنا معاملہ نہیں، اپنی ظاہری بہتری نہیں، اس کی ذات کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، پر رب سے اپنا معاملہ خراب نہ کرنا۔
پھر فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد علمکم اللہ کتابہ، اللہ کریم نے تمہیں اپنے قرآن کی تعلیم دی ہے، وَنَهَجَ لَكُمْ سَبِيلَهُ، اللہ نے تمہیں اپنا راستہ دکھا دیا ہے، لِيَعْلَمَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، تاکہ سچوں کو اپنی سچائی کا پھل ملے اور جھوٹوں کو جھوٹ بولنے کی سزا ملے۔ اور آگے فرمایا فَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ۔ ہر جملہ ہی بڑا پیارا ہے، اور یہ تو بہت ہی پیارا ہے، بلکہ ہر جملہ ہی بہت پیارا ہے۔ سرکار نے فرمایا فَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ، فرمایا اسی طرح تم بھی احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان فرمایا۔ تم بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح نیکی کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان فرمایا۔ احسان کیا، ہم سے کوئی بدلہ مانگا، ہم سے کوئی عوض مانگا، ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم کسی ایک احسان کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے۔ خدا نخواستہ کسی کی ہڈی فریکچر ہو جائے اور فقط سٹیل کے راڈ لگنے ہوں، شکنجہ بھی لگنا ہو، کتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ گھٹنے کی ہڈی ٹوٹی تھی، ہم چھوٹے تھے اس وقت، پرائمری میں تھے، تو انہوں نے کچھ سٹیل کی اس جگہ پہ لگوائی تھی، تو لاکھوں روپے کا خرچہ۔ تو پھر رب کی بھی تو کرم نوازی دیکھو نا، یہ سب کچھ دولت مفت میں عطا فرمائی۔ پچھلے دنوں میں گھر تھا، ہمارے درس قرآن میں ایک ساتھی آئے، تو وہ بتا رہے تھے ان کے بچے کے گھٹنے کا جو گودا ہے، جس کی وجہ سے یوں گھٹنا مڑتا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹانگ بالکل سیدھی ہے، یوں مڑ نہیں سکتی، اور یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ اب ڈاکٹر یہاں پہ عاجز آ چکے ہیں کہ وہ درمیان میں جو گودا ہے وہ ہم کیسے پیدا کریں۔ وہ ذات تو کر سکتی ہے، کہ یہاں پہ کروڑوں اربوں سے جو کام نہیں ہو سکتا، وہ ذات فری میں ہمیں سب کچھ دے رہی ہے۔ تو پھر اپنا معاملہ اس کی ذات کے ساتھ تو درست رکھنا چاہیے نا، جس نے ہمیں سب کچھ فری میں عطا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں یہ ناخن کی ایک سائیڈ جسے نتھور کہتے ہو، یہ بھی خراب ہو جائے تو انسان کی زندگی بے چین ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ نوالا توڑتے ہوئے بھی تکلیف، پینسل پکڑتے ہوئے بھی تکلیف، کوئی چیز گلاس اٹھاتے ہوئے بھی تکلیف، ناخن کی ایک سائیڈ خراب ہو گئی، ذرا شکر تو کرو جس نے 10 انگلیوں کی دونوں سائیڈیں تندرست رکھی ہے۔ نہ شکرے ہم ہیں کہ ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، داڑھ میں درد ہو جائے تو ساری رات کا آرام خراب ہو جاتا ہے۔ جس نے 32 کے 32 سلامت رکھے ہیں اس کا شکر بھی تو کیا۔ انسان کی گلے کی خرابی، اب میں وقت تھوڑا ہے، کیا کیا گن گن کے سناتا جاؤں۔ انسان کی زندگی اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کریم جل شانہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ انسان تو اپنی ذات کے اندر بھی غور و فکر کر لینا، اپنے من میں کھو کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے وجود کے اندر بھی غور و فکر کر لیتا تو انسان کو پتہ چل جاتا کہ میرے سر کی کھوپڑی کے اوپر لگے ہوئے بال بھی کتنے قیمتی ہیں، ہڈی کتنی قیمتی ہے، جلد کتنی قیمتی ہے، یہ ان سے پوچھو جو ان چیزوں سے محروم ہو گئے۔ ایک ایک دانت لگوانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور رب نے سب کچھ فری میں عطا فرمایا، سب کچھ فری میں عطا فرمایا۔ تو فرمایا اس رب سے اپنا معاملہ درست رکھو، اس رب نے جیسے تم پر احسان کیا ایسے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ اور اگلا جملہ دیکھو، تقریر کے شروع میں بھی یہ بات آئی، آخر پہ بھی حضور نے فرمایا وَعَادُوا عَادَاهُ، اس کے دشمنوں سے دشمنی بھی کرو۔ کون فرما رہا ہے بھائی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا بدبخت ہوگا جو اس جملے کو فرقہ واریت کہے گا، بڑا ہی بدبخت ہوگا جو کہے گا کہ میں تو نہیں ہر کسی سے، میں تو ہر کسی سے ہی پیار کرنے والا ہوں۔ او بھائی، تیرے دل میں رحمت حضور کی رحمت سے زیادہ ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں رب کے احسان کا تقاضا ہے، جس نے کرم نوازی اتنی کی اس کے دشمنوں سے دشمنی بھی رکھو۔ جو تمہارے رب کا نہیں وہ تمہارا، جو تمہارے رب کا دشمن وہ تمہارا بھی
تمہارا سجن نہیں ہو سکتا جو تمہارے رب کا نہیں ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ کسی بات سے پرکھا کرتے تھے اپنوں پرایوں کو، اور لوگ کہتے تھے ڈرو اس سے جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ اور جس کو خدا کا ڈر نہیں وہ تمہارا کیا خیال کرے گا؟ کہتے تھے ڈرو اس سے جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ اور جو خدا سے ڈرتا ہو، جو خدا سے ڈرتا ہو، اس سے تو دشمن بھی نہیں ڈرا کرتے۔ دشمنوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ناجائز سلوک نہیں ہوگا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے مبارک میں ایک ظالم نے آ کے چادر ڈالی، اور چادر یوں پکڑ کے اتنی کھینچی کہ سرکار کی آنکھ مبارک کے جو ڈھیلے تھے وہ باہر نکل آئے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں پوچھا، اوے تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے؟ اور تم میرے ساتھ جو کچھ کرتے ہو اس معاملے میں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو کہنے لگا نہیں لگتا۔ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے بھی تو نہیں ہو، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہو۔ تو بہرحال جس ذات اقدس نے ہمارے اوپر اتنے احسان کیے اس کی محبت کا تقاضا ہے، اس کے پیاروں سے پیار کرنا ہے، اس کے دشمنوں سے، بولو یہ بات پکی کر دی ہے آپ نے، اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھنی ہے۔ یہ کوئی دقیانوسی نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ تقاضا محبت ہے، ہمیں رب سے پیار ہے۔ اور پیار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنے محبوب کے محبوب ہوتے ہیں، اور محبوب کے دشمن بھی دشمن ہوتے ہیں۔ رب کی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ اس کے دشمنوں سے دشمنی کرنی ہے۔ نماز عشاء میں وتر پڑھتے ہو اور وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھتے ہو تو اس میں پڑھتے نہیں ہو وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ۔ نخلعو کا معنی ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں مولا، وَنَتْرُكُ ہم تعلق کاٹ رہے ہیں، مَن يَفْجُرُكَ جو تیرا نافرمان ہے۔ یہ ہر دن ہر عشاء میں وتر کے اندر تم پڑھتے ہو وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ۔ یہ پھر قبریت ہے، یہ کوئی دقیانوسی ہے؟ اور بھائی محبت کا تقاضا ہے یہ، جو اس کا نافرمان ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارا سکا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ باپ ہونے کی وجہ سے اس کی تعظیم بعد میں ہے، پہلے اس کی عزت کا دھیان۔ اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا، میں آخر پہ ایک بات جلدی سناتا ہوں۔ اصحاب رسول میں ایک نام آتا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 19 سال کی عمر میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اور صفِ صحابہ میں یہ وہ صحابی ہیں جو حضور کی حیات طیبہ میں چائنا کی سرزمین تک بھی پہنچے تھے، چین تک۔ اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار شریف چین میں ہے، چائنا میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص 19 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بنے۔ سکی ماں کہنے لگی رسول اللہ کو چھوڑ دو، رسول اللہ کو چھوڑ دو۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا نہیں، میں رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ میں پھر تمہیں رسول اللہ سے دور کرنے کے لیے بھوک ہڑتال کرتی ہوں، میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی جب تک تو ان کو نہیں چھوڑ دیتا۔ اب دیکھو نا، بھوک ہڑتال وہ احتجاج ہے کہ جو قید میں بند قیدی بھی کرے نا تو انتظامیہ کو ان کے سامنے بھی گھٹنے ٹیکنے پڑ جاتے ہیں۔ بھوک ہڑتال کر دوں گی، ان کی ماں نے کہا۔ سعد بن ابی وقاص نے فرمایا جو مرضی کر لو، رسول اللہ کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ پیارے ہیں کیونکہ اس کے پیارے ہیں، تو اس سے پیار نہیں کیونکہ تجھے اس سے پیار نہیں ہے۔ ماں سے کہہ دیا، اور ماں نے کہا پھر میں بھوک ہڑتال کرتی ہوں۔ 3 دن گزرے، 3 دنوں کی بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے سعد بن ابی وقاص کی ماں زمین پہ گر گئی، ایڑیاں رگڑ رہی تھی، موت بالکل قریب تھی کہ اب کیا بنتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کو کوئی بندہ پکڑ کے لے گیا کہ ماں کو دیکھ اس حال میں، اب تم اپنی ماں کی خیر خواہی کے لیے کلمہ چھوڑ دو، تیری ماں کی جان بچ جائے گی، شاید سعد کو ترس آ جائے، اس واسطے پکڑ کے لے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص گئے، تڑپتی ماں کو، بلکتی ماں کو، اور روح اور جان لبوں پر ہے، اس حالت میں ماں کو دیکھا۔ وہ مدینے کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار صحابی اپنی ماں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے یا امّا لو کانت لک مئۃ نفس تخرج نفسا نفسا ما ترکت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں یہ تو تیری ایک جان ہے جو جان میرے سامنے نکل رہی ہے، تو مر رہی ہے، اگر رب تجھے دے 100 جانیں
اللہ دے تجھے 100 جانے، اما خدا کی قسم میں تجھے 100 بار مرتا ہوا تو دیکھ سکتا ہوں، پر رسول اللہ سے دامن چھڑانا مجھے گوارا نہیں۔ آداہو، سرکار نے فرمایا اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھو، تمہارا جو بھی لگتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے معاشرتی تعلقات کی بنیاد پر جی وہ میرا گواڈی ہے تے وہ ساڈا نائک ہے تے وہ فلاں ہے، نہ بھائی نہ، کچھ بھی نہیں ہے جو اس کا نہیں ہے، اور سب کچھ ہے جو اس کا ہے۔ میری کوئی عزت، ہماری کوئی عزت کرے نہ کرے، اگر اس کا ہے تو ہمیں اسے سلوٹ مارنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی ہمارے قدموں میں سر رکھ کر پاؤں چاٹنے والا ہو پر اس کا نہیں ہے تو ہمارا نہیں ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہونا چاہیے، اور انسان کا تعلق کسی کے ساتھ اسی انداز میں ہونا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد اسی طرح کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ وَوَجْتَبَاكُمْ، اسی نے تمہیں اپنی مخلوق ساری میں سے چن لیا ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام مسلمان اللہ نے ہی رکھا ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال کی ذات اقدس وہ ہے کہ اس کی ذات سے جس نے تعلق توڑا وہ ہلاک ہوا، اور جو اس کے ساتھ جڑ گیا اس نے اپنی زندگی بنا لی۔ فَإِنَّهُ مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ يَكْفِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، فرمایا جس نے اپنا معاملہ اس کے ساتھ درست رکھا، اللہ اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ آپ ہی ٹھیک فرما دے۔ بھائی تسی ایسے نظر رکھو کہ رب راضی ہو جائے، لوگوں کو اللہ آپ ہی تمہاری دشمنی سے روک لے گا، رب جانے اور لوگ جانے۔ یہ بات حضور علیہ السلام نے فرمائی، اور فرمایا کہ وَلَا يَقْضُونَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَلَى النَّاسِ، اللہ ہی فیصلے کرتا ہے، لوگ فیصلے نہیں کرتے۔ آگے فرمایا وَيَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں کی ہر شے کا مالک ہے، اور بندے اللہ کے اوپر کسی قسم کی مالکیت نہیں رکھتے، یہ تو بندے ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ اکبر ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا ہمارے پاس نیکی کرنے کی طاقت نہیں، نیکی بھی اسی کی توفیق سے، برائی سے بچنا بھی اسی کی توفیق سے، وہ بلند و بالا ہے، وہی عظیم المرتبت ہے۔ یہ تھا وہ خطبہ جو سرزمین مدینہ پر پہلا جمعہ حضور نے پڑھایا، اس کے اندر حضور علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی۔ میں نے برکت کی خاطر آپ حضرات کے سامنے بین ہی وہ الفاظ بھی تلاوت کیے، ترجمہ اور کچھ تشریح آپ کے سامنے عرض کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور کے ان الفاظ کی برکت سے ہماری زندگی میں اپنا خوف پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔